السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشن ناولس پہ۔ سب سے پہلے تو گائز میں آپ کو کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتی ہوں، اور باتیں یہ ہیں کہ میں ایک جاب کرتی ہوں اور اس کے بعد میں ایپیسوڈ لکھتی ہوں گھر آ کے۔ میرا کچھ کام اس طرح سے ہوتا ہے، یونیورسٹی کی تو میری چھٹیاں ہو چکی ہیں لیکن جاب کی چھٹیاں نہیں ہوئی ہیں، تو اس کے علاوہ شام کو میرے پاس بچے بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ایک بیزی روٹین میری سیٹ ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں ڈیلی ایپیسوڈ دے رہی ہوں۔ میری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ناول ڈیلی ملے، تو ایسے میں آف کورس ایک گھنٹے کی ایپیسوڈ لکھنا آسان نہیں ہے میرے لیے، لیکن میں پھر بھی لکھتی ہوں کیونکہ اس سے بھی الحمدللہ اچھی خاصی انکم جنریٹ ہوتی ہے، اور ایک دل بھی بہلا رہتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں نوٹ کرتی ہوں، نیچے بہت سارے لوگوں کے کامنٹس ہوتے ہیں کہ جی ایسے نہیں، ہمیں یار ستمگر کی بھی ایپیسوڈ چاہیے، اس کی بھی چاہیے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ مطلب یا تو میں ایک پہ فوکس کر سکتی ہوں یا پھر میں دوسرے میں، ٹھیک ہے اگر آپ لوگ آدھے گھنٹے کی ایپیسوڈ کہتے ہو تو میں ڈیلی دونوں ناول کی ایپیسوڈ آپ کو دے دیا کروں گی۔ آدھا گھنٹہ ظاہر سی بات ہے، جتنا میں نے اس ناول کا لکھنا ہوگا اتنا ہی میں نے اس ناول کا لکھنا ہوگا، ڈیوائڈ ہو جائے گی، آپ کو ڈیلی ایپیسوڈ مل جائے گی۔ اگر آپ کو ویسے منظور ہے تو پھر بھی آپ کے نیچے کامنٹ یہی ہوں گے شارٹ ایپیسوڈ، تو بھی آپ نے مجھے سکون نہیں لینے دینا۔ تو آپ لوگ فیصلہ کر لو یار، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یا تو مجھے میرے طریقے سے لکھنے دو، لیکن اگر آپ لوگوں نے ایسے ہی کامنٹ کر کے میرا دل ہی خراب کرنا ہے تو کلیئر کر دو یار۔ فضول میں ایک ہی چیز کو میں 10 دفعہ ڈسکس کر چکی ہوں، بار بار مجھے وہی والے میسیجز دیکھنے کو ملتے ہیں، پیج پر بھی اسی طرح کے میسیج آ رہے ہیں، ای میلز پہ بھی یہی کچھ آ رہا ہے، یہاں تک کہ ٹک ٹاک پر بھی اسی طرح کے میسیجز مجھے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یار ستمگر کی ایپیسوڈ چاہیے، کچھ لوگوں کو دوسرے کی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں ہاف کر لیتی ہوں، جہاں میں ایک دن چھوڑ کر گھنٹے کی ایپیسوڈ دیتی ہوں وہاں میں ڈیلی وائز دونوں ناول کے آدھے گھنٹے کی دے دوں گی، تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے وہ ٹھیک رہے گا تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ لوگ یار ایک باری فیصلہ کر لو کہ کرنا کیا ہے، تو کم از کم میں ایک میرا مینٹل سیٹنگ ہو جائے کہ اس طریقے سے میں ایک اسکیڈیول ریڈی کر لوں کہ اب تو میرا جو اسکیڈیول چل رہا ہے اس کے حساب سے ایک دن یار ستمگر کی ایپیسوڈ ہے اور ایک دن دوسرے کی، تو یہ نہیں کہ میں نے ایپیسوڈ چھوٹی کر دی ہے، میں نے ایپیسوڈ لانگ کر دی ہے۔ جہاں میں 30-35 منٹ کی ایپیسوڈ دیتی تھی وہاں میں نے 1 گھنٹے کی کر دی ایک دن چھوڑ کے، تو آپ لوگ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ میرا کام بڑا ہی ہے، کم نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی میں وہی یار فضول قسم کے کامنٹس پڑھ کے نا میں اک گئی ہوں۔ تو آپ لوگ دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے، ایک دفعہ فیصلہ کر کے بتا دو کہ اگر تو شارٹ ایپیسوڈ چلے گی تو پھر میں چھوڑ دیں۔ میں دیکھ رہی ہوں یار 20-20 منٹ کی ایپیسوڈ پر بھی لوگ اچھا خاصا رسپانس دے رہے ہیں، لیکن وہاں پر بھی نیچے شارٹ ہی کامنٹس آتے ہیں، تو یار میرا دل نہ خراب کرو، سیدھی صاف سی بات ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو شارٹ چاہیے تو ٹھیک ہے، میں شارٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ خیر میں اب ایپیسوڈ ڈیلیٹ کرتی ہوں۔ ویسے تو میں نے کل چھٹی کرنی تھی، سنڈے والے دن میں ہمیشہ چھٹی ہی ہوتی ہے، یا میں پہلے ہی اگر میں چھٹی نہ کروں تو پہلے ہی میری کوشش ہوتی ہے کہ ویک میں کچھ نہ کچھ لکھ لوں، لیکن اب جب کہ میرا کام بڑھ گیا ہے تو ویکلی میں لکھ نہیں پا رہی ہوں، تو خیر چھوڑو، کل بھی میرا سارا دن لکھتے ہی گزر جائے گا۔ سنڈے کی چھٹی بھی گئی، وہ کیا کہتے ہیں، ایک مچھلی پانی میں گئی، میری سنڈے کی چھٹی پانی میں گئی چھپک۔ تو لیٹس اسٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ دیکھ لو ٹائم میرا کیا ہو گیا، 11:14 ہو گئے۔ ٹائم ملے تو میں کچھ آؤں نا، مین چیز پرابلم میری ریکارڈنگ کی ہوتی ہے، ورنہ ایپیسوڈ میں ٹائم نہیں لکھ لیتی ہوں، ریکارڈنگ کرتے مجھے موت پڑتی ہے۔ خیر باتیں میں کروں گی آپ سے انشاءاللہ، اگر کبھی چھٹی کی تو تب باتیں کروں گی۔ یار ستمگر قسط نمبر 49، تحریر عریج شاہ۔ وہ ایک اچھا وقت گزار کر شام کو گھر واپس آئے تو رائق اب بھی وہیں کھڑا نظر آیا تھا۔ اس نے کافی انجوائے کیا تھا ان دونوں کے ساتھ، وہ اسے کافی مس بھی کیا تھا اور اسے کافی مس بھی کیا تھا، لیکن اس کی بہن کا موڈ ہی نہیں بنا تھا اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، ورنہ یقیناً وہ اسے آفر ضرور کرتا۔ ان دونوں کو اپنے اپنے کمروں میں بھیج کر
بھیجنے کے بعد وہ اسی کی طرف آ گیا تھا، لیکن یہاں آتے ہی دیکھا کہ رائق کافی زیادہ پریشان تھا۔ کیا ہوا؟ تو اس طرح سے منہ بنا کر کیوں بیٹھا ہے؟ تجھے ساتھ لے کر نہیں گیا؟ کہیں اس کے لیے موڈ آف تو نہیں ہو گیا؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ ارے نہیں یار، وہ ارحم کا فون نہیں لگ رہا، کہہ رہا تھا کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ابھی میں اس سے بات ہی کر رہا تھا کہ فون کٹ گیا۔ اب کب سے اس کا نمبر ٹرائی کر رہا ہوں، لیکن اس کا نمبر لگ ہی نہیں رہا، بس اسی لیے پریشانی ہے۔ وہ تفصیل سے بتانے لگا تھا، جبکہ ازبک خود بھی حیران ہو گیا تھا۔ ارحم تو ہر وقت رابطے میں رہتا تھا، پھر اچانک سے اس کا فون کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ اور کون سی غلطی ہو گئی تھی اس سے؟ اب رائق کو سکون نہیں ملنا تھا۔ تم پریشان مت ہو بڑے لالا، پتہ چل جائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں اس سے رابطہ کرنے کی۔ وہ اپنا موبائل نکال کر اسے کال کرنے لگا تھا، لیکن اس کا فون نہ لگا۔ وہ دونوں ہی کافی زیادہ پریشان تھے۔ یار وہ اتنا غیر ذمہ دار تو نہیں ہے، کم سے کم فون تو اٹھا ہی لیتا ہے، پتہ نہیں فون کیوں نہیں لگ رہا اس کا۔ رائق کافی پریشان تھا۔ تم پریشان مت ہو، مجھے لگتا ہے اس نے ضرور کوئی بے وقوفی کر دی ہے۔ خیر تم ٹینشن مت لو، صبح تک وہ مجھ سے رابطہ کر کے تمہیں پوری بات بتا دے گا، ورنہ مجھے فون کر لے گا، میرا فون آن ہی رہتا ہے رات میں۔ وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں یار پلیز دھیان رکھنا، کافی پریشان لگ رہا تھا، اور اوپر سے اس علاقے میں وہ پہلی دفعہ گیا ہے۔ کہیں پٹھانوں کی ریفلوں والی بات کو سیریس تو نہیں لے لیا تم نے؟ ہو یار ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس سے۔ وہ اسے بے فکر کرتا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تھا۔ جبکہ رائق کو کوشش کے باوجود بھی ریلیکس نہیں ہو سکا تھا۔ وہ کافی خوش تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی ازبک کے ساتھ اس نے بہت اچھا وقت گزارا تھا، اور اس کی طرف سے بہت ساری شاپنگ بھی کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا بھائی اپنی بیوی کا کتنا بڑا عاشق ہے۔ اس نے آئرہ کو بہت چھیڑا تھا، جس میں ازبک نے ساتھ مل کر آئرہ کو تنگ کیا تھا۔ ان دونوں نے مل کر آئرہ کی خوب درگت بنائی تھی۔ اس کی حالت تو بس رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ جتنا ان خوبصورت لمحات کو یاد کر رہی تھی، اتنا ہی خوش ہو رہی تھی۔ گول گپے تو انہیں نہ مل سکے تھے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کہ آج گول گپے کا کوئی بھی اسٹال ان کی نظر سے نہ گزر سکا۔ لیکن گول گپے نہ تھے تو کیا ہوا، ان کو اور بہت کچھ مل گیا تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ جبکہ حویلی سے دور کھلی ہوا میں سانس لیتے الوینا کو احساس ہوا تھا کہ وہ بالکل آزاد ہو چکی ہے، اور شاید جب تک اس کا بھائی
اس کے ساتھ تھا وہ آزاد ہی تھی. اسے 1 مہینے کا وقت ملا تھا رائک کے ساتھ شادی کے بارے میں سوچنے کے لیے، اور ازبک نے دوبارہ ذکر تک نہیں کیا تھا اس چیز کا. مطلب وہ اپنی بہن پر کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں ڈالنا چاہتا تھا. جبکہ گھر میں جب قاسم بابا نے اس بارے میں بات کی تب اس نے آگے سے کہہ دیا تھا کہ الوینا اور رائک کے ولیمے کا نہیں پتہ، لیکن وہ اپنا ولیمہ کروانے کو تیار ہے. اور اس کا صاف یہی مطلب تھا کہ وہ آگے بھی اپنی بہن کو پریشرائز نہیں کرنا چاہتا تھا. کتنا اچھا تھا اس کا بھائی، اس کے جذبات کو سمجھتا تھا. وہ بہت زیادہ خوش تھی. ہاں، لیکن اسے اپنے ماں باپ کی یاد تو آ رہی تھی. وہ ان سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید ایسا ممکن نہیں تھا. اس نے ازبک سے 2-3 دفعہ اس بارے میں بات کی، لیکن آگے سے یا تو وہ بات بدل دیتا یا اس چیز کو سرے سے اگنور کر دیتا. شاید وہ اس چیز کو لے کر انسیکیور تھا. اسے لگتا تھا کہ وہ واپس چلی جائے گی یا انہیں چھوڑ دے گی. خیر، وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر تو کہیں نہیں جانے والی تھی. اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جہاں تک رائک کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوال تھا تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی سوچوں میں مصروف تھی جب اس کی نظر خالی جگ پر پڑی. ابھی صرف 9 بجے تھے، یعنی کہ ممکن تھا کہ ملازموں کے علاوہ گھر کے افراد بھی باہر لانچ میں ہی ہوں. بہتر تھا کہ وہ اپنے لیے پانی لے آتی، ورنہ رات کو تو اس نے بار بار جاگنے کی عادت تھی اور وہ ہرگز رات کے کسی وقت رائک سے نہیں ٹکرانا چاہتی تھی. اب تک وہ رات میں جتنی بھی دفعہ باہر گئی تھی رائک اس کے راستے میں آ گیا تھا اور وہ اسے اپنے راستے کا حصہ بھی نہیں بنانا چاہتی تھی. وہ اپنا جگ لے کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی. ابھی وہ سیڑھیوں تک پہنچی تھی کہ اسے رائک اوپر کی طرف آتا نظر آیا تھا. اس نے اسے پوری طرح سے اگنور کرنا چاہا تو وہ اس کے راستے میں حائل ہو گیا. اگنور کر رہی ہو مجھے؟ وہ اس کے راستے میں آتا سوال کرنے لگا. نیچے باہر لان سے قاسم بابا کی آواز آ رہی تھی. وہ کسی سے باتیں کر رہے تھے، شاید المیر دورانی سے. وہ ریلیکس ہو گئی تھی. وہ اس کے ساتھ اکیلی ہرگز نہیں تھی. اس کے سوال کو نظر انداز کرتی وہ آگے بڑھنے لگی تھی جب اچانک رائک نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا. میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ تو جواب دینے کی بجائے
اس طرح ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو؟ وہ غصے سے کہہ رہا تھا جب اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا اور پھر اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بنا کوئی بھی جواب دیے وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی تھی۔ رائک درانی تو بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اسے کوئی اگنور کر سکتا تھا؟ اس طرح کوئی اسے ایٹیٹیوڈ دکھا سکتا تھا؟ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ آج تک کبھی اگنور نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اسے کبھی کسی کا ایٹیٹیوڈ دیکھنے کی عادت تھی۔ لیکن یہ چٹانک پر کی لڑکی کیسے اسے ایٹیٹیوڈ دکھا گئی تھی، اسے نخرہ دکھا گئی تھی؟ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں واضح ہونے لگیں۔ آج تک اس نے کب کسی کے نخرے اٹھائے تھے؟ آج تک کب اس نے کبھی کسی کو جھیلا تھا؟ یہ لڑکی تو اب سر پر چڑھتی جا رہی تھی۔ اسے تو نیچے اترنا ہی تھا۔ خیر، اب دن ہی کتنے رہ گئے تھے۔ تھوڑے بہت نخرے اٹھا لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اتنی اگنورنس برداشت کرنا بھی اس کے بس سے باہر تھا۔ ہاں، وہ اتنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ رائک وہیں کھڑا تھا جب کچن سے پانی کا جگ بھر کر واپس سیڑھیوں کی طرف آئی تھی تو اسے اب تک وہیں کھڑے پایا۔ وہ اس کے کمرے والی سیڑھیوں کے بجائے ازبک کے کمرے والی سیڑھیوں کی طرف آئی تھی۔ اس کا کمرہ ان دونوں کے کمرے کے سینٹر میں تھا، جبکہ حویلی کے بیچوں بیچ دونوں سائیڈوں سے سیڑھیاں چڑھتی تھیں، جہاں پر ایک سیڑھیوں کے سامنے ازبک کا کمرہ تھا، جبکہ دوسری سیڑھیوں کے بالکل سامنے رائک کا کمرہ۔ اس راستے کو اس نے آج ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور آج سے رائک درانی نے اس بات پر بھی اپنا دل جلانا تھا۔ رائک نے غصے سے اسے دوسری سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تھا۔ مطلب وہ اس راستے پر بھی آنا پسند نہیں کر رہی تھی جس راستے میں رائک درانی کھڑا تھا۔ یقیناً وہ اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہی تھی اور یہ چیز اچھی نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایک اچھی شروعات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اب اسے ضد دلا رہی تھی، بے فضول میں اس سے پنگے لے رہی تھی۔ یہاں کیوں کھڑے ہو بیٹا؟ خیریت تو ہے نا؟ قاسم بابا جو اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے، اسے سیڑھیوں پر کھڑے دیکھ کر سوال کرنے لگے۔ جی کچھ نہیں، بس میں آپ کے روم میں ہی آ رہا تھا، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پوتے سے ذرا پوچھئے نا کہ کیا فیصلہ کیا ہے اس نے۔ سارا معاملہ اس پر چھوڑا ہے میں نے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اب وہ اپنے ولیمے کے لیے تیار ہو کر کہیں میرا پتہ
صاف کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتا؟ ذرا تفصیل سے پوچھ کر مجھے بتائیے گا۔ آئیے آپ کو میڈیسنس دیتا ہوں۔ یقیناً آپ ابھی تک گھوم رہے ہوں گے، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان پر ہلکا سا وزن ڈالتا انہیں ان کے کمرے میں لے کر جانے لگا تھا، جبکہ انہوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ ایک چیز نوٹ کی ہے میں نے رائک، تم ہمیشہ مجھے ازبک سے زیادہ میچیور لگتے ہو، اس سے زیادہ بڑے لگتے ہو، اس سے زیادہ سمجھدار لگتے ہو، لیکن اچانک وہ مجھے تم سے زیادہ سمجھدار لگنے لگا ہے، وہ تم سے بڑا لگنے لگا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس کے ساتھ کمرے میں آتے ہوئے کہنے لگے تو رائک مسکرایا تھا۔ مبارک ہو، آپ کو اپنا نکما پوتا سیانہ لگنے لگا ہے۔ شکر ہے، اب آپ میرے سر سے یہ عقل مند، بڑا اور میچیور ہونے والے پوتے کا ٹیگ اتر جائے گا۔ وہ دل سے خوش تھا۔ ازبک کی تعریف کبھی کبھار ہی سننے کو ملتی تھی۔ ہاں، تم اس پر خوش ہوتے رہنا، اپنی حرکتوں کو نہ دیکھنا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم رائک؟ تمہاری نظریں ایلوینا کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہر وقت تم میری بچی کو ڈرا کر رکھتے ہو، ہر وقت اسے گھورتے ہو۔ کیوں ڈرا کر رکھتے ہو اسے؟ قاسم بابا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ کھل کر ہنسا تھا۔ ارے میں کہاں ڈراتا ہوں اسے، وہ ڈرتی ہے مجھے۔ آپ نے دیکھا نہیں کیسے گھورتی ہے؟ ڈرا کر رکھا ہوا ہے آپ کے پوتے کو، اور آپ کو وہ مظلوم لگتی ہے، اپنا پوتا نہیں۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگا، ہاں تم ہی رہ گئے ہو نا اس دنیا کے آخری مظلوم، جو میں تم پر یقین کروں گا؟ تم دونوں بھائی کتنے کمینے ہو، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ قاسم بابا نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ ہاں تو خون تو آپ کا ہی ہے، کچھ بھی کہیں، ہماری تو نس نس آپ کے ساتھ جڑی ہے۔ کیا پتہ آپ بھی جوانی میں یہی سب کچھ کرتے آئے ہوں گے، اور اب بن گئے ہیں بزرگ، بیٹھ کر ہمیں گیان دے رہے ہیں۔ رائک نے اچانک سے کہا تو قاسم بابا کا ہاتھ جوتے کی طرف گیا تھا۔ قاسم بابا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کبھی جوتا نہیں کھایا آپ کا، یہ غلط ہے۔ میرا ریکارڈ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وہ مظلومیت سے کہنے لگا، جبکہ قاسم بابا نے ہنستے ہوئے اپنا جوتا واپس نیچے رکھا تھا۔ وہ مسکرا کر ان کے پاس آتا ان کے لیے دوائیاں نکالنے لگا تھا۔ آئرہ ازبک کے سارے کپڑے استری کرنے کے بعد اب الماری میں لگا رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، یہ کیا 24 گھنٹے فضول کاموں میں الجھی رہتی ہو؟ ان سب کاموں سے بہتر ہے اپنے شوہر پر دھیان دیا کرو۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی باہوں میں کھینچ کر قید کرتا، اس کی گردن میں اپنے لب رکھتا، اس کی گردن کو اپنے لمس سے بھگونے لگا تھا۔
اس کے پرحدت لمس پر آئرہ کے ریڑھ کی ہڈی پوری طرح سے سنسنائی تھی۔ ہان، میں آپ کے کپڑے استری کر رہی ہوں اور یہ فضول کام نہیں ہے، آئرہ مسکرا کر اس سے کہنے لگی تھی۔ اس سے فاصلہ بنانا یا اس کی پناہوں سے آزاد ہونا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، لیکن وہ اپنی گردن پر اس کے بہکے لمس کو محسوس کرتی پوری طرح سے شرما دی تھی۔ اچھا چھوڑو ان سب فضول باتوں کو، یہاں آؤ اور بتاؤ کہ کون سے کلر کا ڈریس لینا ہے تم نے ولیمے کے لیے۔ خیر چھوڑو، تم بتا کر کیا کرو گی؟ میں اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے پسند کر لوں گا۔ تم ایسا کرنا، کل میرے ساتھ شاپنگ پر چلنا، کچھ شاپنگ کر لیں گے اور ساتھ میں تمہارے لیے ولیمے کی ڈریس آرڈر کر دیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گیا تھا، جبکہ خود وہ بیڈ قرون سے ٹیک لگاتا اسے خود میں قید کر گیا۔ ہاں ہان، آپ اپنی پسند سے کچھ بھی لے لیں، مجھے اعتراض نہیں۔ ویسے بھی تو مجھے آپ کی پسند کا ہی ڈریس پہننا ہے نا، تو کلر بھی آپ کی پسند کا ہی رکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن خیال رکھیے گا کہ ولیمے پر سرخ جوڑا نہیں پہنتے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے پسندیدہ رنگ پر چوٹ کر گئی تھی۔ اچھا جی، تو یہ کوئی رول ہے کیا؟ میں تو اپنی بیوی کو بھی ولیمے پر سرخ ڈریس ہی پہناؤں گا، کوئی روک سکے تو روک لے، وہ جیسے چیلنجنگ انداز میں بولا۔ تو آئرہ کھلکھلا کر ہنسی۔ نہیں ہان، ایسا نہیں ہوتا، ولیمے پر نا سرخ کلر نہیں پہنا جاتا، کوئی اور کلر پہنا جاتا ہے، جیسے پنک، وہ بھی لائٹ والا، کریم یا پھر پیچ کلر۔ اوہ پلیز، مجھے یہ کلر پسند نہیں ہے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا۔ اچھا، اگر آپ کو یہ کلر پسند نہیں ہے تو آپ نے یہ آسمانی رنگ کی شرٹ کیوں پہنی ہے؟ خود اتنے لائٹ کلر پہنتے ہیں اور مجھے اتنے ڈارک کلر پہناتے ہیں، وہ منہ بنا کر کہنے لگی۔ ہاں، کیونکہ مجھے تم پر ایسے کھلے ہوئے رنگوں میں اچھی لگتی ہو، اور ویسے بھی مردوں کے رنگ پہننے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، لیکن عورت ایک عمر کے بعد اپنے کپڑوں میں شوخ رنگ ختم کر دیتی ہے، تو اس سے پہلے کہ تمہاری عمر ہو جائے تم پہن لو یہ سارے رنگ، وہ شرارت سے بولا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اچھا، مطلب تو آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرد کبھی برے نہیں ہوتے؟ آئرہ منہ بنا کر بولی۔ تو ازبک نے کندھے اچکائے تھے۔ تم نے مردوں کو دیکھا ہے کبھی ڈھلتی عمر کے ساتھ اپنے کپڑوں کا رنگ بدلتے ہوئے؟ جا کر نیچے امامہ فسادن تائی سے کہو کہ سرخ رنگ کا جوڑا پہن کر دکھائیں۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے ہنسا تھا، جبکہ ہمیشہ کی طرح امامہ مامی کے ساتھ فسادن لفظ سن کر وہ منہ بنا گئی تھی۔ ہاں، وہ اب ایسے کلر نہیں پہنتی، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس عمر میں ایسا رنگ پہن لیا،
یہی تو مسئلہ ہے لوگوں کا، لوگ باتیں کرنا نہیں چھوڑتے اور باتیں سننے والے لوگوں کی باتیں سننا نہیں چھوڑتے۔ ایک وقت کے بعد ہر کوئی اپنی زندگی لوگوں کی مرضی کے مطابق جینے لگتا ہے۔ اسی لیے وقت ہے، ابھی جو پہننا ہے پہن لو، بعد میں تم نے بھی لوگوں کی ہی سننی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں بعد میں بھی لوگوں کی نہیں سنوں گا۔ 80 سال کی ہو جاؤ گی تب بھی ساری پہنا کر کمرے میں شیلا کی جوانی پر ڈھمکے لگوایا کروں گا تم سے، وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی باتوں پر وہ بری طرح سے حیران ہو رہی تھی۔ حد ہے ہاں، کتنے بد لحاظ ہیں آپ، میرا نہ صحیح 60 سال بعد میری عمر کا ہی لحاظ کر لیں، اب 80 سال کی عمر میں آپ کو شیلا کی جوانی پر ٹھمکے لگا کر دکھاؤں گی۔ وہ تو میں آپ کو 20 سال کی عمر میں بھی نہ کر کے دکھاؤں، وہ منہ بنا کر بولی تھی، جبکہ ازبک نے جیسے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ اچھا جی، تو تم میرے لیے کبھی ڈانس نہیں کرو گی؟ وہ اچانک اٹھ کر کھڑا ہوتا، اسے ایک جھٹکے میں اپنی باہوں میں قید کرتا کمرے کے بیچوں بیچ لے آیا تھا۔ ہان، کچھ تو شرم کریں، یہ عمر نہیں ہے ایسی حرکتیں کرنے والی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھمائے جا رہا تھا، جبکہ وہ شرم سے اسے شرم دلانے میں ناکام ہو چکی تھی۔ جب وہ اسے گھماتے ہوئے اس کی کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کرتا، اس کے چہرے پر اپنے بوسوں کی بوچھار کر گیا۔ بالکل بچوں جیسی حرکتیں ہیں آپ کی۔ اپنی گردن پر اس کے لبوں کا لمس بھرتا محسوس کر کے وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کمر کے ساتھ لگاتا، اس کی گردن پر اپنے دانتوں کا نشان چھوڑنے لگا تھا۔ آئرا ازبک درانی، میرا دل چاہتا ہے میں تمہارے ساتھ جیوں، اپنا بچپن بھی، اپنی جوانی بھی، اپنا بڑھاپا بھی۔ آئرا، میرا دل چاہتا ہے میں ساری دنیا تمہارے نام کر دوں، ساری زندگی تمہارے نام کر دوں، ایک ایک پل تمہارے نام کر دوں۔ وہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتا اس کے چہرے کو حفظ کرنے لگا تھا۔ میں ہمیشہ صرف تم سے محبت کروں گا، آئرا ازبک درانی، وہ پرتپش لہجے میں کہتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کا لمس محسوس کرتی، اس کی دھڑکنوں پر کان رکھتی اپنے نام کی بجتی سرگم سننے لگی تھی۔ میں بھی صرف آپ سے پیار کرتی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ اس کی دھڑکنوں کے مقام پر اپنے لب رکھتے اپنے دل کے سارے راز اس کے حوالے کر گئی تھی، جب اچانک بنا دستک کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی
تو ازبک نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف نگاہیں اٹھائی تھی۔ گڈ مارننگ میری بے باک اور بولڈ بیوی۔ زارق کچن میں داخل ہوتا اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں قید کرتا اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ چکا تھا، جبکہ اس کا لمس پا کر پری مسکرائی تھی اور اس کی مسکراہٹ پر وہ مزید بے لگام ہوتا جسارتوں پر اتر آیا تھا، جبکہ پری جو پراٹھے بنانے کے لیے صبح صبح آٹا گوندھ رہی تھی بری طرح اس کی باہوں میں لرزی تھی۔ بڑے کام ہو رہے ہیں صبح صبح، لیکن یار مجھے نا تم سے یہ کہنا تھا کہ اتنے دنوں سے تم میرے ساتھ ہو، تم نے ایک دفعہ بھی مارننگ میں اپنی بے باکی کا ثبوت مجھے نہیں دیا۔ وہ اس کے پیٹ کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے سوال کرنے لگا تھا۔ بے شک فی الحال وہ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا، لیکن پری سر کی جان وہ عذاب کر چکا تھا۔ بے باکی اور بولڈنس پری پر بہت بھاری پڑ رہی تھی کہ کیسے دکھاؤں، آپ نے کبھی مانگا نہیں، میں روم سے نکلتی ہوں تو آپ سو رہے ہوتے ہیں۔ اس نے لرزتے لہجے پر قابو پاتے ہوئے اس سے کہا تو اس نے سمجھنے والے انداز میں ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے تمہیں کبھی موقع نہیں دیا تمہاری بولڈنس دکھانے کا، اسی لیے میں تمہیں آج موقع دے رہا ہوں۔ تم مجھے اپنی تمام ساری بولڈنس دکھا سکتی ہو۔ فی الحال سب لوگ اپنے کمروں میں سو رہے ہیں تو تم مجھے یہاں کچن میں ہی ایک بے باکی کی ڈوز دے کر میرا منہ بند کروا سکتی ہو۔ اس کی کمر میں زارق کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اس کی انگلیاں آہستہ آہستہ اس کے پیٹ پر سرسرانے لگی تھی۔ اس کی حرکتوں پر وہ بری طرح سے بوکھلا گئی تھی کہ کیا کروں، وہ بڑی مشکل سے پوچھ پائی تھی، جبکہ اس کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی چادر کو اس کے سر سے ہٹاتے ہوئے وہ اس کی گردن سے اس کے بھیگے بال بھی کندھے کی طرف ایک سائیڈ کر چکا تھا اور اب بے حد نرمی سے اس کی گردن کے پیچھے موجود تل کو اپنی انگوٹھے سے سہلانے لگا تھا۔ یہ بدتمیز مجھے جلا رہا ہے۔ وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس کے تل کو اپنے ناخنوں سے ہلکا ہلکا کھریدتے ہوئے بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو کتنا بدتمیز ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے میں تم سے زیادہ تمہاری بیوی کے قریب ہوں۔ وہ غصے سے اس کے دل کو گھور رہا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اس کی نظروں کا مرکز اپنی گردن کے پچھلی سائیڈ پر موجود تل کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ تو نیچرل ہے، سب کو ہوتا ہے، اس نے جیسے بے چینی سے
کہا تھا۔ اس کے ارادے پری سر کو نیک محسوس نہ ہوئے تھے۔ سب کو ہوتا ہے، پرواہ نہیں، تمہیں کیوں ہے، اس کا حساب دو۔ وہ اس کے دل کو اپنی 2 انگلیوں میں پکڑتے ہوئے اس کے ساتھ حساب کتاب پر اتر آیا تھا۔ بچپن سے ہے، اس نے مری ہوئی آواز میں کہا تو اس نے گھور کر پری کو دیکھا تھا، جیسے اسے بچپن سے اپنے ساتھ لگا کر وہ کوئی بہت بڑا گناہ کر چکی ہے۔ مطلب یہ بچپن سے تمہارے قریب ہے اور میں اتنے سالوں سے تم سے دور، تبھی تو اتنا اکڑ رہا ہے میرے سامنے۔ اس کی تو خیر نہیں، وہ غصے سے کہتا اچانک اس کے دل پر جھکتا اپنے لب رکھ چکا تھا۔ پری سر کو لگا تھا اس کا لمس نرمی لیے ہوگا، لیکن وہ غلط فہمی کا شکار تھی جب اسے اس کے دانتوں کا چبھتا ہوا لمس پیچھے اپنے کندھے کی طرف محسوس ہوا تھا۔ وہ مچل کر رہ گئی تھی۔ وہ تو جیسے اس دل کو فنا کر دینا چاہتا تھا۔ طارق! وہ سسک کر اس کا نام پکارتی اسے خود سے دور کرنے لگی تھی، جب پیچھے کسی کے پیروں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ شاید ارزق آ چکا تھا۔ وہ کچن میں پری کے ساتھ طارق موجود تھا، اسی لیے اس نے گلا کھنکھارا تھا، اور ویسے بھی وہ بنا بتائے نہیں آتا تھا۔ طارق پری کی چادر واپس اس کے لرزتے وجود کو اپنی مضبوط باہوں سے آزاد کرتا دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ تیز تیز ہاتھ چلاتی دوبارہ آٹا گوندنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا نازک سراپا بری طرح سے لرز رہا تھا۔ تو نے کیا کباب میں ہڈی بننے کا کورس کر رکھا ہے، یا تجھے الارم ہو جاتا ہے کہ میں اندر اپنی بیوی کے ساتھ رومانٹک مومنٹ اسپینڈ کر رہا ہوں؟ کل اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، آ کر میرے سر پر نازل ہو گیا، رات رات بھر میٹنگیں کرواتا ہے مجھ سے، اور صبح کے وقت بھی رومانس نہیں کرنے دیتا۔ کمینہ انسان! وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا، اسے گھسیٹ کر صوفے پر لاتا، بری بے دردی سے پٹک چکا تھا، جبکہ ارزق اس کا موڈ خراب ہونے پر سکون سے سینہ چیرا کرتا صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ اچھا نہیں، بہت اچھا، بہت ہی زیادہ اچھا ہو رہا ہے تیرے ساتھ۔ تو نے بھی میرا دل چلانے کا کورس کر رکھا ہے۔ تجھے پتا نہیں، جس گھر میں تیرے کنوارے بھائی رہتے ہیں، وہاں ایک شادی شدہ انسان کا ہونا بھی اچھا نہیں لگتا؟ اگر اپنی بھلائی چاہتا ہے تو میرا بھی نکاح کروا دے۔ شجر اور تبریز کی آنکھ جلدی نہیں کھلتی، اور میں اپنی بیوی میں مصروف ہو جاؤں گا تو تجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اس نے بیچ کا آسان راستہ نکالتے ہوئے اسے مشورہ دیا تھا۔ ہاں بھائی، کر لے شادی، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ تو اپنی لائف سیٹ کر لے نکاح۔ تو جہاں کہے گا میں گواہ کے طور پر حاضری دے دوں گا، لیکن تو کہیں پر سیٹل ہو جا۔
میں بہت تنگ ہوں تیری ان کباب میں ہڈی والی حرکتوں سے۔ میری زندگی حرام کر دی ہے تو نے۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے جیسے اسے ہر طرح کی آزادی دے رہا تھا۔ اچھا، ایسی بات ہے تو پھر تو نکاح نامے پر سائن کرنے کے لیے پہنچ جانا۔ میں اپنی والی کو آج ہی اپنے دل کی ساری فیلنگز بتا دوں گا۔ وہ مزے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ زارق، جو اپنے رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق ہونے کے بعد اب صرف ہاتھ ملتا رہ گیا تھا، اس پر لعنت بھیجتا فریش ہونے چلا گیا تھا، جبکہ ارزق اب پوری طرح سے سیریس تھا۔ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ زیادہ وقت نہیں لگائے گا۔ آخر وہ اس لڑکی کو اپنے دل کا حال تو سنا ہی سکتا تھا۔ مانا فی الحال وہ شادی کے لیے بالکل قابل نہیں تھی، لیکن وہ اپنی فیلنگز کب تک اپنے دل میں چھپا کر رکھے گا؟ اسے کبھی نہ کبھی تو اپنے دل کا حال سنانا تھا، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا اس معصوم دل پر کسی اور کا نقش لگ جائے۔ اس لیے وہ جلدی سے جلدی اپنے دل کی ساری کہانیاں اسے سنا کر اسے صرف اور صرف اپنا بنا لینا چاہتا تھا۔ یار زمش، تو نے ایک چیز نوٹ کی ہے کیا؟ میں نے اکثر سر ارزق کو تجھے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرا مطلب ہے تو جہاں جاتی ہے ارزق سر کی نظر اسی طرف ہوتی ہے۔ اور تو اور اس دن وہ طیب سے تو بات کر رہی تھی نا، تب بھی ارزق سر کی نگاہوں میں عجیب سا غصہ تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے تجھے دیکھ رہے تھے جیسے ابھی کے ابھی تجھے مار ڈالیں گے۔ یار مجھے لگتا ہے ہی لائکس یو۔ ہاں، میں اتنی اچھی اسٹوڈنٹ ہوں، وہ مجھے لائک تو کریں گے ہی نا۔ اور طیب بہت بدتمیز ہے، میرے راستے میں آ گیا تھا۔ سمجھ نے اس کی بات پر زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے کہا تو سمدہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی تھی۔ ارے بے وقوف لڑکی، اس لائک کی نہیں دوسرے لائک کی بات کر رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے وہ تجھے پسند کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ پاس بیٹھی زارا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں بکواس نہیں کر رہی، بالکل صحیح کہہ رہی ہوں۔ یار میں کافی دنوں سے یہ چیز نوٹ کر رہی ہوں، پتہ نہیں اس نے کیوں نوٹ نہیں کی۔ لڑکی تو اپنے اوپر پڑنے والی ہر نظر کو فوراً سے نوٹ کر لیتی ہے۔ یار میں سچ کہہ رہی ہوں، تو خود دھیان دے، وہ ہر وقت تجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی کل جو ہمارا کلاس میں ٹیسٹ ہو رہا تھا، اس دوران اوپنلی ہم نے چیٹنگ کی تھی، لیکن مجال ہے جو سر نے تجھ پر سے نظر ہٹائی ہو۔ تو پوری طرح اپنے ٹیسٹ میں مگن تھی، لیکن سر تجھے دیکھے جا رہے تھے۔ زمدہ نے
जैसे बहुत पते की बात बताई थी। ऐसा कैसे हो सकता है यार? तुम लोगों को गलत फहमी होगी। हो सकता है वो यूं ही मुझे देख रहे हो और तुम लोगों ने ऐसा मतलब निकाल लिया हो। वो परेशानी से बोली थी। नहीं यार, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, समदा ने यकीन से कहा, जबकि सारा खुश हो रही थी। अरे यार, ज़्यादा परेशान मत हो। ये सोच कि अगर सच में ऐसा हो गया तो कितना फ़ायदा हो जाएगा तेरा। ये जो तो रात रात भर बैठकर नोट्स बनाती है, ये चीज़ें समझती है, इतनी मेहनत करती है, प्रैक्टिकल बुक्स तैयार करती है, और सब कुछ तुझे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बॉयफ्रेंड तो सब कुछ मुझे खुद से करके देता है। मज़े की बात बताऊं, मेरा रिचार्ज फ्री, खाने पीने की चीज़ें फ्री, और यहाँ तक कि नोट्स भी फ्री मिल जाते हैं। समदा ने आंख दबाते हुए सामने वाली रो में बैठे लड़कों को की तरफ देखा था। सच्ची इतना फ़ायदा होता है क्या? वो अचानक से इसका बाजू पकड़कर पूछने लगी। इसे तो पता ही नहीं था कि बॉयफ्रेंड के इतने सारे फ़ायदे होते हैं। और नहीं तो क्या, कौन कौन सा फ़ायदा नहीं होता। देख खुद, सारे क्लास की लड़कियां सुबह से लेकर दोपहर तक कैंटीन में अपनी बारी आने का वेट करती हैं, लेकिन हमें सबसे पहले चीज़ें मिल जाती हैं। पूछ क्यों? क्योंकि फैसल भाई ला कर देते हैं, वो अचानक से बोली, जिस पर समदा ने कंधे उचकाए थे। ऑफ कोर्स यार, अब फैसल भाई इतने भी अच्छे नहीं हैं जो बिना मतलब के हमें सब कुछ दे देंगे। वो समदा के घर रिश्ता भेजने के चक्करों में है, इसीलिए तो इसके लिए इतना सब कुछ करते हैं। ज़ारा ने तफसील से बताया। तुझे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर तो सर तुझ में इंटरेस्टेड हुए तो हरगिज़ इनको इनकार मत करना। यार, बायोलॉजी और फिज़िक्स के नोट्स और प्रैक्टिकल बुक्स बनाते बनाते तेरी शक्ल इतनी सी निकल आती है। इतना अपना बोझ उस पर डालो जो तुमसे प्यार करता है। वो इसके गाल खींचते हुए बोली थी, जबकि खुद को एक्स्ट्रा स्मार्ट समझने वाली जमश आज अर्ज़क सर पर पूरी पूरी नज़र रखने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही सारिक सर कमरे में एंट्री मार चुके थे, और फिर इनका बोरिंग तरीन लेक्चर सुनने के बाद इन्हें बायोलॉजी के नोट्स मिल चुके थे जो उन्होंने कल बनाने थे। इतने मुश्किल नोट्स कैसे बनेंगे, वो लोग सोच कर रह गई थी, जबकि सारिक साहब कह चुके थे कि इसे 2 दिन के अंदर सबके नोट्स अपने टेबल पर चाहिए। और इसकी ये बात सुनकर सब परेशान हो गए थे। बायोलॉजी से तो वैसे भी इनकी जान जाती थी, ऊपर से नोट्स बनाना इंतहाई मुश्किल काम था। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, कहीं खैरियत तो है ना? आपने इस तरह से फ़ोन किया। वो परेशानी से फ़ोन कान से लगाए उनसे कहने लगा था। अरहम की मामा बेहद कम फ़ोन करती थी। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत है? वो अरहम का फ़ोन नहीं लग रहा। मैं कल रात से मुसलसल फ़ोन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन देखो ना, इसका फ़ोन लग ही नहीं रहा। तुम्हारा तो राब्ता होगा ना बेटा, मेरी बात करवा दो इससे। मुझे सुकून नहीं मिल रहा, अजीब सी बेचैनी हो रही है।
انہوں نے پریشانی سے کہا تو رائک بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کیا مطلب تھا ان کی باتوں کا؟ 2 دن سے اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے ماں باپ سے بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ جی آنٹی، دراصل وہ نا پہاڑی علاقے گھومنے کے لیے گیا ہے، تو وہاں پر نا سروسز کا بڑا مسئلہ ہے۔ میں آپ کی بات کروا دوں گا، اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، جیسے ہی میرا رابطہ ہوتا ہے میں اس کو آپ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کر کے ازبک کے کمرے کی طرف جانا چاہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، پرسوں رات سے اس کا رابطہ نہیں تھا، تقریباً ازبک سے، تقریباً ارحم سے۔ کل بھی سارا دن وہ اسے فون کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، لیکن ناکام، اور اب اس کے ماں باپ بھی پریشان ہو رہے تھے۔ اس سے رابطہ کرنا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ وہ کمرے سے نکلا تو ارادہ ازبک سے ملنے کا تھا۔ جب نیچے آنے پر آئرہ نے اسے بتایا کہ وہ تو آفس جا چکا ہے۔ صبح اس کی ضروری میٹنگ تھی، وہ بھی آفس کے لیے آلموسٹ تیار ہی تھا، تو مزید گھر پر رک کر اپنا ٹائم برباد کرنے کی بجائے وہ سیدھا آفس کے لیے نکلا تھا۔ صبح اس کی میٹنگ تھی۔ اس کے کلائنٹس کے اچانک فلائٹ کی وجہ سے ان لوگوں نے میٹنگ کی ٹائمنگ چینج کر دی تھی، اور اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ اس کے کافی پرانے اور اچھے تعلقات تھے جنہیں وہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، سو آج وہ آفس کافی جلدی آ گیا تھا، اور اب میٹنگ ختم کرتے ہی وہ باہر نکلا تو اس کے فون پر ایک کال آنے لگی۔ تبھی رائک اندر داخل ہوا تھا۔ انجان نمبر سے آتی کال اس نے فوراً اٹھائی تھی۔ ازبک، یار ارحم کی امی کا فون تھا۔ ارحم کا ان لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، پرسوں سے ہمارا بھی رابطہ نہیں ہے، آخر یہ لڑکا گیا کہاں؟ وہ ازبک کے پاس کھڑا سوال کرنے لگا، جبکہ ازبک ہاں میں سر ہلاتا فون پر آنے والی کال اٹھا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ہیلو ازبک درانی، آپ ارحم مرزا نامی کسی آدمی کو جانتے ہیں؟ دوسری طرف سے کافی سخت لہجے میں پوچھا گیا تھا، لیکن خالص پٹھانی لہجہ تھا۔ جی بالکل، میں جانتا ہوں۔ ارحم کہاں ہے اور آپ کون ہیں؟ اس نے ایک نظر رائک کو دیکھتے ہوئے فون والے آدمی کو جواب دیا تھا۔ چھوڑو ہم کون ہیں کون نہیں، یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہاں ارحم مرزا کی لاش پہاڑی سے نیچے پھینک دی گئی ہے۔ پولیس کو پہاڑی سے نیچے 2 لاشیں ملی ہیں، آ کر شناخت کر لو۔ کہہ دینا کہ کاغان کے پٹھانوں نے اپنی بہن کی عزت لوٹنے والے درندے کو پہاڑی سے نیچے پھینک کر مار دیا ہے۔ پٹھانوں نے خود آ کر بتایا ہے کہ ارحم مرزا نام کا آدمی تھا جو تقریباً 10 دن پہلے اپنی کسی دوست کی شادی میں حویلی آیا تھا۔ تمہارا نمبر نکال کر تم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ فون پر انتہائی سختی سے انہیں انفارم کیا جا رہا تھا، جبکہ ازبک کے پیروں کے نیچے سے تو جیسے زمین کھسک چکی تھی۔ کیا بکتے ہو؟ وہ غصے سے دہارا تھا جب رائک نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ لوکیشن بھیج رہا ہوں، آ کر لاش لے جاؤ، بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا گیا تھا۔
جبکہ اسبق کے پاس الفاظ نہیں تھے رائق کو کچھ بھی بتانے کے لیے۔ کیا ہوا چھوٹے لالا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ یار ارحم کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ اس کی امی مجھے فون کر رہی ہیں۔ نہیں، ارحم ایسا نہیں کر سکتا۔ رائق، یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ ارحم کی لاش کاغان کی پہاڑیوں پر پڑی ہے۔ پٹھانوں نے اپنی بہن کی عزت لوٹنے پر اس کا قتل کر دیا ہے۔ ارحم ایسا کیسے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ارحم اتنا نہیں گر سکتا۔ اسبق، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ تمہیں سننے میں غلطی ہو گئی ہو، ارحم کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا وہ۔ تجھ سے کہہ رہا تھا پرسوں رات، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہی کہا تھا اس نے۔ لہو رنگ آنکھیں اس پر گارے وہ اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ رائق ارحم کے ان لفظوں کو یاد کرنے لگا تھا۔ ہاں، اس نے یہی کہا تھا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو کیا سچ میں اس نے کسی معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر کے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ہاتھوں ختم کروایا تھا؟ لوکیشن آ گئی ہے رائق، ہمیں ابھی چلنا ہوگا۔ اپنا فون بجتے محسوس کر کے اسبق نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا جہاں پسینے کی بے شمار بوندیں تھیں۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ بیچ سے میرا ایک سین ڈیلیٹ ہو گیا ہے جو کہ اسبق کا تھا، تو خیر آپ گیس کیجئے گا کہ روم میں کون آیا تھا۔ کل والی ایپیسوڈ کو اس سین میں ہم سیٹ کر لیں گے، تو جلدی سے لائک کر دو۔ پچھلی ایپیسوڈ پر بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تھا، پورے 6 لائکس کم تھے، اور 6 لائک پورے کر دو۔ اور اگر آپ کو ڈیلی ایپیسوڈ چاہیے تو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جہاں 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ آتی ہے وہاں آدھے گھنٹے کی آئے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ 1000 لائکس اور 300 کامنٹس پر آئے گی، تو جلدی سے ٹارگٹ پورا کر دیجئے گا۔ اور مجھے ناول کے حوالے سے بھی کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ارحم کی اچانک موت کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا راز ہے، آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈز میں پتہ چل جائے گا۔ اور ارحم کا کردار ناول میں کتنا اہم ہے یہ بھی آپ کو اگلی ایپیسوڈز تک پتہ چل جائے گا۔ تو ارحم کے لیے جو لوگ اداس ہو رہے ہیں ان کو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن پچھلے کچھ ایپیسوڈ میں 2-3 ریڈرز نے گیس کر دیا تھا کہ ارحم کے ساتھ شاید کچھ برا ہونے والا ہے۔ تو یس، ارحم کے ساتھ برا ہونے والا ہے، وہ قتل ہی ہو گیا ہے۔ تو ناول کی سٹوری آگے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ خیر میں ملوں گی آپ کو کل پرسوں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کریں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔